बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह माइदा की आयत नंबर 80 और 81। ये है 80 और ये है 81, यानी कि 80 एंड 81। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरा, तुम देखोगे। ता ज़बर ता के मीनिंग है तुम, रा ज़बर रा के मीनिंग है तुम देखना। तुम देखोगे कसीरम, बहुत से। कसीर हम उर्दू में भी कहते हैं कसीर। कसीरम बहुत से, कसीरम मिनहुम बहुत से, उनमें से। उनमें से यानी अहले किताब में से, यहूदियों में से। यतवल्लौना वो मुड़ते हैं या वो दोस्ती करते हैं। यतवल्लौनल्लज़ीना वो मुड़ते हैं या दोस्ती करते हैं उनसे जो कफरू काफिर हैं। लबिअसा अलबत्ता बुरा है, माँ जो कद्दमत पहले से भेजा, लहुम उन्होंने, अनफुसुहुम अपनी जानों के लिए। अनफुसु जान, हम उनके यानी अपनी जानों के लिए, और लहुम के वैसे मीनिंग है उनके लिए। इधर हम उनका ही यूज़ करेंगे कि पहले से उन्होंने भेजा अपनी जानों के लिए। अन सखिता, अन ये के सखिता गज़ब हो, सखितल्लाह हो, गज़ब हो अल्लाह का, अलैहिम ऊपर उनके, वफ़िल अज़ाबी और अज़ाब में, फ़ी के मीनिंग है में, अज़ाब अज़ाब, तो अज़ाब में हम वो खालिदून हमेशा के लिए रहेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हमें बचाए अज़ाब से, हम सब को, मोमिन मुसलमानों को, कुल इंसान को अल्लाह हिदायत दे हमारे समेत। तो अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं, जिस तरह पिछली आयतों में भी हमने पढ़ा था कि यहूदी जो है वो काफिरों से दोस्ती करना चाहते हैं। काफिरों से मीनिंग काफिर कुफर तो उन्होंने ख़ुद भी इख्तियार किया जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। लेकिन यहाँ पर काफिरों का मतलब है कि बुत परस्त, यानी जब वो किताब वाले हैं, तौरात उनकी आसमानी किताब उन पर नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और वो उसको पढ़ते हैं और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बशारत दी गई थी, खुशखबरी सुनाई दी गई थी। और ये मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुना दी थी अपनी कौम को। तो नस्ल दर नस्ल ज़ाहिर है सब यहूदियों को मालूम था ये सारा कुछ, लेकिन वो छुपाते थे और अपनी सरदारी चमकाने के लिए जो है वो मुसलमानों की बजाय काफिरों से दोस्ती बनाते थे। काफिर भी ज़्यादातर यहूदियों को आलिम समझते थे क्योंकि उनके पास तौरात किताब थी, उनको उसमें बहुत से अल्लाह ताला ने जो है दुनिया के मसाइल के बारे में बताया था। तो बताया, बल्कि अभी भी है, उसमें बहुत कुछ उन्होंने चेंज किया है और कुछ है। तो उस वक्त जो है ज़्यादातर यहूदी उल्मा को बहुत आलिम समझा जाता था। लोग उससे कोई मुश्किल पड़ती थी तो उनसे मशवरा लेने आते थे और उनसे बात करते थे। तो उसके लिए जो है
وہ چونکہ ان کو مانتے تھے تو وہ بھی یہودی جو تھے ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اب یہ نبی سچے ہیں، یہ قرآن سچا ہے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستی بنانا شروع کر دیا تاکہ وہ جو ہے مسلمانوں کو ان کے آگے بھی جو ہے غلط ثابت کریں، اور کافر جو مسلمان ہونا چاہیں اگر تو وہ بھی مسلمان نہ ہو. یعنی اتنے حد سے بڑھ گئے کہ وہ خود بھی نہیں مسلمان ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے تھے، اور کافروں سے دوستی بنا کے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کا مذہب تو مسلمانوں کے اس مذہب سے بہتر ہے. نعوذ باللہ، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس طرح کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ البتہ یہ برا وہ بھیج رہے ہیں اپنے لیے، اللہ کا غضب حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر اللہ کا غضب لے رہے ہیں جو وہ اپنے لیے اتنا برا بھیج رہے ہیں. ظاہر ہے دنیا میں جو کوئی جو کچھ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے آخرت کے لیے بھیج رہا ہے. اگر وہ اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے لیے اچھائیاں نیکیاں بھیج رہا ہے، آخرت کے لیے جمع کر رہا ہے. اور جو کوئی برا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے گناہیں بھیج رہا ہے آخرت کے دن کے لیے، قیامت کے حساب کتاب کے دن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے لیے البتہ برا بھیج رہے ہیں اپنی جانوں کے لیے اور اللہ کا غضب حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے، اور وہ ہمیشہ سے اس عذاب میں رہیں گے اللہ کی غضب کی وجہ سے جو یہ کچھ وہ کر رہے ہیں. خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور کافروں سے دوستی بنا رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ، اور اگر کانو تھے یؤمنون ایمان لاتے باللہ اللہ کی وحدانیت پر، بے کے میننگ ساتھ اللہ یؤمنون ایمان لانا، وہ ایمان لانا، یؤمنون کا مطلب وہ ایمان، یہ ہے نا، تو وہ ایمان لاتے، اور اگر تؤمنون ہوتا تو تم ایمان لاتے، اس کا یہ میننگ ہو جاتا. لیکن ادھر یؤمنون ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ کی وحدانیت پر، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے اور نافرمانی نہ کرتے، والنبی، اور نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزل، اور جو اتارا گیا ہے الیہ طرف اس کے، متخذوہم، تو نہ بناتے وہ ان کو، اولیاء دوست، وہ نہ بناتے، ما کے میننگ جو، متخ اور جو بھی ہوتا ہے، اور ادھر اس کے میننگ نہ کے ہیں، نہ بناتے. اتخذو کا ریئل میننگ پکڑنا ہے، لیکن ادھر ہم اس کے میننگ لیں گے بناتے، پکڑتے دوست یا بناتے دوست، اس طرح بھی سوچو تو مطلب ایک ہی آتا ہے. اور ہم کے میننگ ان کو یعنی کافروں کو، نہ بناتے ان کو دوست یعنی کافروں کو دوست. ولیکن، اور لیکن، وا کے میننگ اور لیکن کے میننگ لیکن، کثیرم بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہے. فاسق وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے، پتہ ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے، دل سے ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ ایک ہے، یہ نبی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے اس پر. تو جو عمل نہیں کرتے تو وہ ہوتے ہیں فاسق. جیسے کہ ہم میں سے وہ فاسق نافرمان کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہ بہت سے مسلمان ایمان تو لائے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اور اس سے پہلے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں
اللہ نے جو حقوق بھیجے ہیں، جو احکامات بھیجے ہیں، اس قرآن میں جو سارے مسائلوں کا حل بھیجا ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ یعنی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، جہاد نہ کریں، مختلف اس طرح کے اور جو ہمارے رسومات بنے ہوئے ہیں ان رسومات کو جو ہے اپنائیں اور اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے فاسق لوگوں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر فاسق ہیں، اس لیے وہ ان کو دوست بناتے ہیں، کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اگر وہ ایمان لاتے تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن چونکہ وہ کافروں کو دوست بنا رہے ہیں اور وہ فاسق ہو گئے ہیں تو وہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانیہ اپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔